اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قصص قرآنی یعنی قرآنی قصے کے عنوان سے آج ہم آپ کے سامنے حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. حضرت لقمان کا نام سورہ لقمان کی دو آیات میں آیا. کتنی عظیم شخصیت تھے جناب لقمان کہ اللہ نے ایک پورا سورہ نازل کیا ان کے نام پہ، جسے سورہ لقمان کہا جاتا ہے. لیکن ان کا جو نام آیا ہے وہ صرف دو مقام پر آیا ہے، یعنی دو آیات میں جناب لقمان کا نام آیا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے، آیا وہ پیغمبر تھے یا صرف ایک دانا اور صاحب حکمت انسان تھے؟ قرآن میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی کہ وہ نبی تھے، پیغمبر تھے یا نہیں، صرف ایک دانا انسان تھے. لیکن ان کے بارے میں قرآن کا لب و لہجہ نشاندہی کرتا ہے وہ پیغمبر نہیں تھے، کیونکہ عام طور پر پیغمبروں کے بارے میں جو گفتگو ہوتی ہے اس میں رسالت، توحید کی طرف دعوت، شرک اور ماحول میں موجود بے راہ روی سے نبرد آزمائی، رسالت کی ادائیگی کے سلسلے میں کسی قسم کی اجرت کا طلب نہ کرنا، نیز امتوں کو بشارت و انذار کے مسائل وغیرہ دیکھنے میں آتے ہیں. جبکہ لقمان کے بارے میں ان مسائل میں سے کوئی بھی بیان نہیں ہوا ہے. صرف ان کے چند نصائح، چند نصیحتیں ہیں جو بیان ہوئی ہیں، اگرچہ خصوصی طور پر ان کے اپنے بیٹے کے لیے ہیں، لیکن ان کا مفہوم عمومی حیثیت رکھتا ہے. اور یہی چیز اس بات پر گواہ ہے کہ وہ صرف ایک مرد حکیم و دانا تھے. جو حدیث پیغمبر گرامی اسلام سے نقل ہوئی ہے اس طرح درج ہے. سچی بات یہ ہے، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ لقمان پیغمبر نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کے ایسے بندے تھے جو زیادہ غور و فکر کیا کرتے تھے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو انسان زیادہ غور و فکر کرے اس کا بھی مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتا ہے. ان کا ایمان و یقین اعلیٰ درجے پر فائز تھا. خدا کو دوست رکھتے تھے اور خدا بھی انہیں دوست رکھتا تھا، اور اللہ نے انہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا تھا. بعض تواریخ میں ہے لقمان مصر اور سوڈان کے لوگوں میں سے سیاہ رنگ کے غلام تھے. باوجود یہ کہ ان کا چہرہ خوبصورت نہیں تھا، لیکن روشن دل اور مصفا روح کے مالک تھے. ابتدائی زندگی سے سچ بولتے اور امانت کو خیانت سے آلودہ نہ کرتے، اور جو امور ان سے تعلق نہیں رکھتے تھے ان میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے. عزیزان محترم، یعنی یہ وہ اسباب بیان کیے جا رہے ہیں کہ جو اللہ کو پسند ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اللہ جس کو منصب نبوت و امامت عطا کرے اللہ اسی سے محبت کرے گا اور اسی کو دوست رکھے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر ان تمام چیزوں پر انسان عمل کر رہا ہے، اور یہ تمام چیزیں جو حضرت لقمان میں پائی جاتی ہیں اگر ایک عام انسان میں بھی پائی جائیں تو اللہ اسے بھی دوست رکھے گا، اور یہ اللہ نے اس میں بتا دیا ہے. بعض مفسرین نے، چونکہ اب آپ خود غور کریے، دیکھیے کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو نہیں جانتے اس میں بھی دخل اندازی کرتے ہیں، جو ان سے تعلق معاملات نہیں رکھتے اس میں بھی دخل اندازی کرتے ہیں. امانت میں خیانت ہو جاتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کمی ہو جاتی ہے. یہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کو خدا سے دور کرتے ہیں. انسان کو خدا سے نزدیک ہونا ہے تو ان تمام چیزوں پر عمل کرنا ہوگا، اپنے ایمان کو اعلیٰ مقام پر رکھنا ہوگا. بعض مفسرین نے ان کی نبوت کا احتمال دیا ہے، لیکن جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ واضح شواہد اس کے خلاف موجود ہیں. بعض روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص نے لقمان سے کہا،
کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر جانور چرایا کرتے تھے؟ اس لیے عام طور پر ہوتا ہے کہ کسی کو مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ تم تو ایسے تھے، ہمارے ساتھ یہ کرتے تھے، ہمارے ساتھ فلاں کام کرتے تھے۔ آپ نے جواب میں کہا ایسا ہی ہے۔ اس نے کہا تو پھر آپ کو یہ سب علم و حکمت کہاں سے نصیب ہوئے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو جستجو ہوتی ہے کہ جب انسان ترقی حاصل کر لیتا ہے تو پھر لوگوں کو جستجو ہوتی ہے کہ آخر یہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ اس کو کہاں سے مل گیا؟ جو چیز بھی اس کو مل گئی اور جو ساتھ میں کام کر رہے تھے انہیں نہیں ملی تو انہیں جستجو ہوتی ہے کہاں سے مل گیا، جبکہ انسان کو ایسا اکثر اس طریقے سے انسان غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے، بدگمان ہو جاتا ہے اور گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیشہ ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے اور کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا چاہیے۔ لقمان نے فرمایا اللہ کی قدرت، امانت کی ادائیگی، بات کی سچائی اور جو چیز مجھ سے تعلق نہیں رکھتی اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے سے مرتبہ ملا ہے۔ نہیں، جواب بھی جناب لقمان کا یہ نہیں کہ یہ میری وجہ سے، میری قوت، میری کوشش، میری طاقت، میری فلاح، جو اس طریقے سے انسان گفتگو کرتے ہیں بعض لوگ، یہ نہیں، بلکہ سیدھی سیدھی بات کہ یہ میں نے یہ نیک کام کیا ہے اور یہ سب اللہ کی قربت کے لیے کیا، اللہ نے یہ ہمیں مرتبہ عطا کر دیا۔ یہ بہت اہم جواب ہے جس میں ہمارے لیے پیغام موجود ہے کہ ہم بھی اگر خدا کا قرب چاہتے ہیں تو ہم امانت کی ادائیگی، بات کی سچائی اور جو چیز تعلق نہیں رکھتی اس کے بارے میں خاموشی اختیار کر لیں۔ حدیث بالا میں کے ذیل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت یوں بھی نقل ہوئی ہے۔ ایک دن حضرت لقمان دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے، رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اچانک انہوں نے ایک آواز سنی کہ اے لقمان، کیا آپ چاہتے ہیں خداوند عالم آپ کو زمین میں خلیفہ قرار دے تاکہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں؟ لقمان نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر میرا پروردگار مجھے اختیار دے تو میں عافیت کی راہ قبول کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر اس قسم کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی گئی تو یقیناً میری مدد بھی کرے گا۔ اگر تو ایسی ذمہ داری دے گا تو یقیناً تو میری مدد بھی کرے گا اور مجھے لغزشوں سے محفوظ بھی رکھے گا، یعنی تو مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ خداوند عالم پر یقین کامل، ایمان کامل ہے جناب لقمان کا، جو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو پروردگار عالم جب کوئی ذمہ داری عطا کرتا ہے تو وہ تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ اس ذمہ داری کو نبھانے کی قوت بھی عطا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی اگر کوئی ذمہ داری دی ہے تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی قوت بھی دی ہوگی۔ وہ ایسا اللہ نہیں کرتا کہ وہ ذمہ داری تو دے لیکن قوت نہ دے، پہلے قوت وہ عطا کر دیتا ہے۔ بس ہمیں یقین ہو کہ ہمارا پروردگار ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا بلکہ ذمہ داری کو ادا کرنے کی طاقت بھی دے گا۔ فرشتوں نے اس حالت میں کہ لقمان انہیں دیکھ رہے تھے کہا، اے لقمان کیوں ایسا نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کیونکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا سخت ترین منزل ہے اور اہم ترین مرحلہ ہے، اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کا بھی مسئلہ ہو بیچ میں کودنے کی کوشش کرتے ہیں مسئلے کو سمجھے بغیر، اور جب تک نہیں سمجھیں گے ہم فیصلہ نہیں کرا سکتے بلکہ معاملہ الجھ جائے گا۔ جو لقمان جنہیں اللہ آفر کر رہا ہے، دے رہا ہے ذمہ داری، لیکن لقمان کہہ رہے ہیں کہ یہ اہم مسئلہ ہے اور اہم ترین ذمہ داری ہے، بہت اہم مرحلہ ہے، اور ہر طرف سے ظلم و ستم کی موجیں اس کی طرف متوجہ ہیں۔ ایسی سخت ترین منزل میں فیصلہ کرانی، اگر خدا انسان کی حفاظت کرے تو نجات پا جائے گا، لیکن اگر خطا کی راہ پر چلے تو یقیناً جنت کی راہ سے منحرف ہو جائے گا۔
یعنی بتا یہ رہے ہیں کہ اگر جنت چاہتے ہو تو خطا کی راہ پر مت چلو، اور جس شخص کا سر دنیا میں جھکا ہوا اور آخرت میں بلند ہو، اس سے بہتر ہے کہ جس کا سر دنیا میں بلند اور آخرت میں، اور جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دے تو نہ تو وہ دنیا کو پا سکے گا اور نہ ہی آخرت کو حاصل کر سکے گا۔ کتنی اہم گفتگو جناب لقمان علیہ السلام نے کی ہے، پھر سے اس کو غور سے سنیے گا کہ فرماتے ہیں کہ اگر خطا کی راہ پر چلے انسان تو یقیناً جنت کی راہ سے منحرف ہو جائے گا، اور جس شخص کا سر دنیا میں جھکا ہو اور آخرت میں سر بلند ہو، اس سے بہتر ہے کہ جس کا سر دنیا میں بلند اور آخرت میں جھکا ہو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان کا سر روز محشر جھکا نہ ہو، بلند ہو، دنیا میں جھکا ہو کوئی بات نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن آخرت میں سر نہیں جھکنا چاہیے، آخرت میں سر بلند ہونا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اور جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دے گا، یعنی دنیا کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھے گا، اہمیت دے گا، تو نہ وہ دنیا پا سکے گا اور نہ ہی آخرت کو حاصل کر سکے گا۔ فرشتے لقمان کی اس دلچسپ گفتگو اور منطقی باتوں سے متعجب ہوئے، اور لقمان نے یہ بات کہی اور سو گئے۔ خدا نے نور حکمت ان کے دل میں ڈال دیا۔ جس وقت بیدار ہوئے تو ان کی زبان پر حکمت کی باتیں تھیں، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبانوں کی گرہ کھل جائے اور اللہ ہمیں بھی حکمت عطا کرے، ضروری ہے کہ لقمان جیسی حکمت سب کو عطا کرے، لیکن ہم بھی چاہیں کہ ہماری باتوں میں حکمت آ جائے تو ہم صدق و صفا سے زندگی گزاریں، اور اس طریقے سے جس طریقے سے جناب لقمان نے زندگی گزاری۔ محترم ناظرین، آج میں اپنی بات کو یہیں پر تمام کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ کسی اور قصے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔